بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تفسیر کا لیکچر نمبر 52 ہے اور 30ویں پارے کی آخری صورت ہے آج، یعنی آج انشاءاللہ ہمارا 30واں پارہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے لیکچر میں بھی میں نے کہا تھا مگر وہ لمبا ہو گیا تھا تو وہ صورت ختم نہیں ہو سکی تھی، یعنی جو آخری صورت ہے۔ تو آج واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ جب آپ یہ تفسیر سنا کریں نا تو اپنے سامنے قرآن مجید رکھ کے بیٹھا کریں۔ تھوڑا ہمت سے جب ایک چیز اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض دفعہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے اگر فائدہ نہ ہو تو الٹا نقصان ہو۔ اگر آپ اس کو ویلیو نہیں دیں گے، اس کو سنجیدگی سے نہیں سنیں گے تو اس کا پھر اثر ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی خود قرآن سے ثابت ہے، چونکہ ابھی یہ موضوع نہیں ہے تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا۔ آج ہم پڑھیں گے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ واللیلی قسم ہے رات کی، اذا یغشا، اذا کا معنی جب، یغشا غشی یغشا کا معنی ڈھانپ لینا، جب وہ ڈھانپ لے یعنی جب وہ چھا جائے رات۔ والنہاری اذا تجلی، اور قسم ہے نہار یعنی روشنی کی، اذا جب وہ تجلی، جلوہ سے نکلا ہے نا۔ اس سے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا نا میں نے کہ تجلی کس سے اردو میں لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ جلوہ، یعنی اپنے آپ کو ظاہر کرنا۔ تو والنہاری اذا تجلی، تجلی اصل میں تھا تکلفہ والا باب ہے، باب تفاعل، تجلیا۔ اور قسم ہے دن کی روشنی کی جب وہ پھیل جائے، واضح ہو جائے۔ وما، اور قسم ہے ما اس چیز کی، خلقا جو اللہ نے پیدا کیا، الذکر والانثی یعنی مذکر اور مؤنث، یعنی اس چیز کی بھی قسم جس کو اللہ نے پیدا کیا، مذکر اور مؤنث یعنی نر اور مادہ کی بھی قسم۔ قسمیں اٹھا کے اللہ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ ان سعیکم، بے شک سعیکم تمہاری کوشش، سعی کہتے ہیں کوشش کو، اللہ شتا، لام تاکید کے لیے، شتا کا معنی ہوتا ہے مختلف، عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شتا، کیا معنی ہے؟ مختلف۔ بے شک تمہاری کوششیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ کیا مطلب؟ بھئی اللہ نے قسم اٹھائی رات کی اور دن کی، یہ مختلف ہیں کہ نہیں ایک دوسرے سے؟ اپوزٹ ہے نا بالکل۔ تو اسی طرح مذکر اور مؤنث ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے۔ عورت نام ہے کمزوری کا، مرد نام ہے طاقت اور قوت کا، تو یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ اس کائنات کا نظام میں ایکویلٹی نہیں ہے، جو پچھلے لیکچر میں بھی یہی بات آئی تھی نا، مساوات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی چیزیں مخلوق پیدا کی ہیں جو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں تم یہ کیسے سمجھتے ہو کہ تمہاری کوشش اور عمل بھی ایک جیسا ہو؟ بہت زبردست بات ہے کہ ہماری کوششیں بھی کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ وہ کیسے مختلف ہیں؟ آگے اس کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں جو عمل اچھا کہلاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ عمل کرتے ہیں تو وہ برا کہلاتا ہے۔ تو انسان بھی سارے برابر نہیں ہیں، بلکہ کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں۔ جو آخرت کے منکر ہیں گویا بزبان حال وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب ختم، تو نہ کوئی اچھا نہ کوئی برا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کیسے؟ اس کائنات کے بیس اس پر ہے ہی نہیں۔ کائنات کا نظام کی جو بیس ہے وہ اسی پر ہے کہ اس کائنات میں دن ہوگا رات ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور انسانوں میں بھی اللہ نے جوڑے بنا دیے، تو ہر چیز ایک دوسرے کے یعنی مختلف طریقے چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو انسان عمل کے لحاظ سے بھی مختلف ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔ اب اچھے کون ہیں؟ وہی مثال قرآن جزیات کے ضمن میں کیا بیان کرتا ہے؟ اصول۔ تو کچھ جزیے بیان کرتا ہے کہ اچھوں کی وہ بڑی علامت کیا ہے، وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا، پس بہرحال کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے گا کیا مطلب؟ کہ پیسہ ہو یا نہ ہو، عزت ہو یا نہ ہو، صحت ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر حالت میں کامیابی کا معیار ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ من اعطا، من وہ شخص، اعطا جس نے عطا کیا، جو دینے والا بنا۔ اعطا اصل میں کیا تھا؟ اعطا یا اکرما کی طرح، یعنی جس نے دینا سیکھا، سخاوت، بیوی پہ خرچ، بچوں پہ خرچ، والدین پہ خرچ، غریبوں پہ خرچ، جو دے رہا ہے، واتقا اور بچ بھی رہا ہے ساتھ ساتھ، یعنی برائیوں سے بچتا بھی۔ آپ نے بہت سے ایسے سخی دیکھے ہوں گے، بڑا دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں چور، ٹھیک ہے نا، رشوت لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا سخی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے دیا، واتقا اور خود اپنے آپ کو بچایا بھی اس نے۔ تو کن چیزوں سے بچایا؟ یہ قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے، برائیوں سے بچایا۔
تو جو دے گا اور برائیوں سے بچے گا، وصدق بالحسنی، اور اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ آپ سخی بن جائیں، برائیوں سے بچیں، بلکہ اسلام میں عقیدے کی ویلیو عمل سے زیادہ. تو عقیدے کا ذکر کیا کہ اس نے تصدیق کی، سچا قرار دیا. بالحسنی، حسنہ کیا ہے؟ حسن کہتے ہیں اچھی چیز کو نا. احسن دوسرے سے زیادہ اچھا، حسنہ اس کی مؤنث ہے، سب سے اچھا مؤنث کے لیے، کیونکہ یہاں کیا ہے کہ بالکلمۃ الحسنی، کلمہ موصوف ہے نا یہاں پہ، وہ اچھی بات کی تصدیق کی. تو بات عربی میں بھی مؤنث ہے، تو اس لیے اس کے میں احسن کے بجائے حسنہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ بات عربی میں کیا ہے؟ مؤنث. اچھی بات کی اس نے تصدیق کی، یعنی صحیح قرار دیا اس کو. اچھی بات سے یہاں کیا مراد ہے؟ لفظ تو بالکل عام ہے، کوئی بھی اچھی بات ہے تو اس کی تصدیق کرتا ہے. اس میں عقیدہ بھی، تمام عقائد اس میں آ گئے جو اسلامی عقیدے ہیں. اللہ کا وجود، یہ اچھی بات ہے نا. ہر صحیح بات کیا ہوتی ہے؟ اچھی. تو درست بات کی تصدیق بھی کرتا ہے وہ. تو اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ کے پیغمبروں کا اقرار، فرشتوں کا، رسولوں کا، جنت کا، جہنم کا، یہ تمام قسم کے اقرار. اور اسی طرح معاشرے میں کوئی بھی بات صحیح ہوتی ہے تو اس کی تصدیق کرنے والا. تو لفظ عام ہے، یعنی عقیدہ اس کا درست ہو، کانسیپٹ اس کے درست ہو. تو اس میں بیسک عقیدہ جو وہ تو شرط کے درجے میں، وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید و رسالت. تو کیا مطلب؟ ایمان والا ہو وہ. تو بعض مفسرین نے کہا یہاں اس سے کلمۃ الحسنی مراد ہے، اچھا کلمہ، یعنی کلمہ توحید مراد ہے. تو مشرک کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے. تو اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی اسلام کو درست قرار دیا، کیونکہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی توحید کو مانا، جو بیسک عقائد ہیں ان سب کا اس نے اقرار کیا، اس کی تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَسَنُ، فا کا معنی، پھر سا کا معنی عن قریب، نُيَسِّرُ نُسَبِّحُ کی طرح، سبح یسبح ہے نا. تو یسرا یُیسِّرُ، آسانی پیدا کرنا. یسر کس کو کہتے ہیں؟ آسانی کو کہتے ہیں نا، یسیر. تو نُيَسِّرُ، ہم آسان کریں گے، ہو اس شخص کو، لِلْيُسْرَى، آسانی کے لیے. یسرا کہتے ہیں آسانی کو. یسرا کیوں کہتے ہیں آسانی کو؟ آپ کو پتہ ہے، اضربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، ایسرو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ آسان. یسرا اس کی مؤنث، ٹھیک ہے. تو ہم اس کے لیے آسانی اس کو آسانی دیں گے، آسانی کے لیے. کیا مطلب؟ آسانی کے، جنت آسانی ہے نا، اس میں آسانیاں ہیں. تو یہاں مراد ہے جنت، یعنی ہم اس کو جنت میں کیا کریں گے؟ جنت لے جانے کے لیے اس کے لیے راستہ کیا کر دیں گے؟ آسان. آسانی کے لیے اس کو آسانیاں پیدا کریں گے اس کے، یعنی اس کا جو صحیح بامحاورہ ترجمہ ہوگا، ہم ایک آسان چیز کے لیے اس کو آسانیاں دینا شروع کر دیں گے. کیا مطلب؟ جنت کی طرف اس کے قدم جانا شروع ہو جائیں گے. وَأَمَّا، اور بہرحال کچھ بھی ہو جائے، مَن بخیلا، وہ شخص جس نے بخل کیا، کنجوسی. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام میں سخاوت کتنی بڑی نیکی، اور بخل جس کو آج کل کمال سمجھا جاتا ہے، یہ کتنی بڑی نحوست ہے. اللہ نے جنت اور جہنم کی جو علامات بیان کی ہیں اور جو معیار بیان کی ہیں، وہ شروع یہاں سے ہو رہے ہیں. جو دے گا وہ اچھا، اور جو کنجوسی کرے گا وہ کیا ہے؟ برا. تو پیسوں پہ سانپ بن کے بیٹھ جانا، اور یہ بس میرا پیسہ، میری دولت، میری انویسٹمنٹ، میری جو ہے وہ بچت اور میرا اکاؤنٹ، یہ سب چیزیں مسلمان پہ زیب نہیں کرتی. تو اللہ نے فرمایا جس نے بخل کیا، کنجوسی سے کام لیا، اپنے مال کو صرف اپنا سمجھ کے خود ہی پھوڑتا رہا بیٹھ کے، واستغنا، اور مستغنی ہو گیا. کس سے؟ اللہ سے. کیونکہ جو بخیل ہوتا ہے نا، وہ مستغنی سمجھتا ہے اپنے آپ کو. کس سے؟ اللہ سے. وہ سمجھتا ہے مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، کیونکہ میرا پیسہ ہے تو سارے میرے کام میرا پیسہ ہی بنا دے گا. تو اللہ کی اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے وہ برائیاں بھی کرتا ہے، کنجوسی بھی کرتا ہے، کسی کا خیال نہیں کرتا، نہ رشتہ داروں کا، نہ گھر کا، نہ گھر میں خرچ کرے گا، بس کھانے پینے پہ لگا رہتا ہے، اپنا پیسہ اسٹاک کرنے میں لگا رہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس نے، وہ مستغنی سمجھتا ہے نا اپنے آپ کو اللہ سے. دیکھو جو اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے، اسے پتہ ہے پیسے سے نہیں ہوتا، ہوتا کس سے؟ اللہ سے. تو اگر میں بخل کروں گا، کنجوسی کروں گا، تو اللہ تو مجھے ویسے بھی ہلاک کر سکتا ہے.
پیسہ چھین سکتا ہے تو اللہ کی راہ میں کیا کرے گا؟ خرچ کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے بھائی میں اللہ سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، مجھے سب سے پہلی ضرورت اللہ کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے جھٹلایا اچھے کلمے کو۔ وہ اچھا کلمہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے وجود کو جھٹلایا۔ یہ اللہ کے وجود کو تو نہیں جھٹلایا، اللہ کی توحید کو جھٹلا دیا۔ یہ اللہ کی توحید کو تو نہیں جھٹلایا، پیغمبر کا انکار کر دیا، یا پیغمبر کا انکار تو نہیں کیا لیکن آخرت کا انکار کر دیا۔ تو کیونکہ قرآن جب بروں کو بیان کرتا ہے تو کامل درجے کے بروں کو، جو عقیدے کے لحاظ سے بھی برے ہوں اور عمل کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو آسانی پیدا کریں گے، عسرا ایک تنگی کے لیے، یعنی عیش و عشرت میں پڑے گا لیکن قدم اس کے کہاں جائیں گے؟ عسرا۔ اعسر عسیر کہتے ہیں مشکل، تو یسرا کا اپوزٹ عسرا آتا ہے، یعنی وہ تنگی کیا ہے؟ جہنم۔ فرمایا وما یغنی عنہ مالہ، ما یغنی کئی بار پہلے آ چکا ہے، نہیں فائدہ پہنچائے گا عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، اذا جب وہ تردہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ تردہ اصل میں تھا تردیا، تکلفا، باب تفعل، اس کا معنی ہوتا ہے بلندی سے پستی کی طرف گرنا، جیسے کوئی کھائی میں گرتا ہے نا، تو جہنم بھی حدیث میں آتا ہے بہت گہری کھائی کی طرح ہے، بہت گہرے کنویں کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ اس گڑھے میں گرے گا تو اس کی دولت جس پہ یہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا اور سخاوت نہیں کرتا تھا، اس میں واجب حقوق ادا نہیں کرتا تھا، تو یہ دولت اس کے کام نہیں آئے گی۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، کیا پیارے کلمات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک علینا ہمارے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری ہے، لام تاکید کے لیے، الہدیٰ ہدایت، یعنی راستہ دکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو گویا اللہ یہاں گویا کہ اللہ واضح لفظ میں بتا رہے ہیں ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے کہ جنت والا راستہ سخاوت والا راستہ ہے اور ایمان والا اور برائیوں سے بچنے والا، اور جہنم والا راستہ کون سا ہے؟ کنجوسی والا اور آخرت کو جھٹلانے والا، یہ راستہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو ہمارے ذمے تھا سیدھا راستہ دکھانا، یعنی ہم نے وہ راستہ تمہیں دکھا دیا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا، اور بے شک لنا ہمارے ہی لیے ہے، للآخرۃ لام تاکید کے لیے، الآخرۃ آخرت بھی، والاولیٰ اور آخرت سے پہلے والی جو زندگی ہے یعنی دنیا، مالک ہم ہی ہے زندگی کے، یہاں بھی ہم تمہارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں اور وہاں بھی ہمارے ہاتھ میں، یہاں جس کو چاہے رزق بڑھا دیں، جس کو چاہے رزق کم کر دیں، تو بادشاہت ہماری ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے اس کے احکام کی بجاوری کرے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ، فا کا معنی پھر، انذرتو اکرمتو کی طرح ڈرانا، نذیر ڈرانے والے کو کہتے ہیں نا، فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں نے ڈرا دیا ہے تم کو، نارن ایک آگ سے، تلظیٰ جو بھڑکتی ہے شعلے مارتی ہے، تلظیٰ اصل میں تھا تلظیا، تکلفا، باب تفعول ہے نا، تو لظا کہتے ہیں شعلے کو آگ کے۔ تو ہمارے حضرت کے ایک رسالہ بشارت اللظا لآکل الربا، ایک شعلے کی خوشخبری سود کھانے والے کے لیے۔ تو لظا کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، تلظا آگ کا شعلے مارنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ڈرا چکا ہوں ایک ایسی آگ سے جو شعلے مارتی ہے، گرم آگ ہے، لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا اس آگ میں، یصلا صلی یا یصلیو، پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے یہ آگ میں داخل ہونا، اس آگ میں داخل نہیں ہوگا الا مگر وہ شخص الاشقا جو بڑا ہی بدبخت ہے، جو بڑا ہی بدبخت ہے، الذی یہ بدبخت وہ ہے، کذبا جو جھٹلاتا ہے، وتولا اور ہماری آیات سے منہ پھیرتا ہے۔ تولا بھی آ چکا ہے پہلے نا، پیٹھ پھیرنا، ہمارے احکام اس کو سنائے جاتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بہت سے لوگ، ان کو بتایا کہ وزیر اعظم کا یہ بیان آیا، ایک دم غور سے سنیں گے، ان کو بتایا فلاں ایکٹر نے یہ بیان دیا، فوراً غور سے سنیں گے، ان کو بتایا جائے فلاں نے یہ تبصرہ کیا ہے، فوراً لیکن ان کو بتایا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تو وہ ایک دم آپ دیکھیں لوگ بحث کا رخ چینج کر دیتے ہیں، ابے چھوڑو یار کوئی اور بات کرو، کیا مذہب کو لے کے بیٹھ گئے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہی بدبخت ہیں جو ہماری آیات سے کیا کرتے ہیں،
منہ موڑتے ہیں یہ بدبخت اس آگ میں داخل ہوں گے. وَسَيُجَنَّبُ اور سا کا معنی عن قریب, یُجَنَّبُ یُصَرَّفُ, صحیح ہے نا. اجتناب کا معنی اجتناب کرنا, جنب یجنبو کا معنی اجتناب کرانا, سبح یسبح کی طرح. تو اللہ فرماتا ہے یہ پیسو وائس ہے نا, فعل مجہول ہے. وَسَيُجَنَّبُ اور عن قریب بچا لیا جائے گا, ہاں اس آگ سے, الاتقا پرہیزگار جو ڈرنے والا ہے, اتقا تقی, صحیح ہے نا. ازربو کی طرح یہ اتقا, اتقیو سے اتقا بنا دیا, تو وہی متقی کو کہتے ہیں. جو پرہیزگار ہے اس کو اس سے بچا لیا جائے گا. یہ پرہیزگار وہ ہے الذی یؤتی مالہ, یہ وہ ہے جو اپنا مال دیا کرتا تھا. دیکھیں دوبارہ اللہ نے مال کا تذکرہ کیا, اس لیے اسلام میں سخاوت کے بغیر آپ کا اسلام قبول ہے ہی نہیں, کیونکہ قرآن میں جہاں نماز وہاں زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کا لازمی ذکر ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بچا لیا جائے گا وہ پرہیزگار, الذی وہ پرہیزگار, یؤتی مالہ, آتا یؤتی یکرمو کی طرح ہے نا, یؤتی یو تھا اصل میں تھے, جو اپنا مال دیتا ہے, یتزکا اور چاہتا کیا ہے, یتزکا کہ وہ پاک ہو جائے. یتزکا یتصرفو کی طرح ہے, تزکیہ پاک کرنے کو کہتے ہیں نا, تو یتزکا پاک ہونا. تو اللہ فرماتے ہیں وہ اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ کیا ہو جائے, پاک ہو جائے. یعنی صدقات و خیرات سے اس کا مقصد تزکیہ نفس ہوتا ہے. کس چیز سے پاک؟ دولت کی محبت سے پاک, ٹھیک ہے نا, دنیا کی محبت سے پاک. تزکیہ اسی کو کہتے ہیں, کیونکہ جو آدمی خرچ نہیں کرتا اس کو دنیا میں دیواروں اینٹوں سے محبت ہو جاتی ہے, اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا دل دنیا کی محبت سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس لیے مال خرچ کرتا ہے کہ وہ پاک صاف ہو جائے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خرچ کرنے کا جو مقصد ہے صرف غریبوں کا خیال رکھنا نہیں ہے, بلکہ اپنے نفس کی اصلاح کرنا, اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے پاک کر دینا. یہ بھی ایک اسلام میں خرچ کرنے کا بڑا مقصد ہے کہ آپ کے دل سے دولت کی محبت نکل جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ, یہ بڑی زبردست آیت ہے. ساری آیتیں زبردست ہیں, لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں نا جو اور موٹیویشن اس سے بہت اچھی ملتی ہے. فرمایا کہ یہ جو متقی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے, تو یہ وہ ہے کہ ما لِأَحَدٍ, ما کا معنی نہیں, لِأَحَدٍ کسی ایک کے لیے بھی, عندہو اس شخص کے پاس, اس خرچ کرنے والے کے پاس, من نعمتن کوئی بھی نعمت نہیں ہے, تجزا, تجزا پیسو وائس ہے, تضربو کی طرح. دیکھو یضربو, یضربانی, یضربونا, تضربو, یہ والا ہے تجزیو, بدلہ دیا جائے. تجزیو کا مطلب کیا ہوگا؟ جزا دی جائے. آیت کا مطلب یہ ہوگا نہیں ہے اس کے پاس کسی کی کوئی نعمت جس کا بدلہ دیا جائے. یعنی یہ جو متقی کسی پہ خرچ کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس پر کوئی احسان کیا ہو جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو, ایسا نہیں ہے, بلکہ خالصتاً تزکیہ کے لیے اور آخرت کے لیے یہ فقیر پہ خرچ کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ تو بہت لوگ کر لیتے ہیں کہ کسی نے آپ پر احسان کیا تو آپ بھی اس پر احسان. تو اللہ فرماتے ہیں کوئی یہ نہیں ہے, بس کسی نے اس کو کوئی نعمت نہیں دی, کوئی احسان نہیں کیا, مگر یہ اپنی مرضی سے کیا کر رہا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی رشتہ داروں پہ یا غریبوں پہ جو ہم خرچ کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ ہم سے اچھا سلوک کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہم سے آگے کہتے ہیں یار رشتہ دار ہیں اچھا سلوک نہیں کرتے, ہم کیوں خرچ کریں؟ تو بھائی وہ آپ اللہ کے لیے کرو, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کا اچھا سلوک کریں نہ کریں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ, نہیں ہے کسی کے لیے بھی اس کے پاس کوئی نعمت, تجزا جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو, ایسا نہیں ہے, بس اللہ کے لیے خود سے کر رہا ہے. اللہ, صرف اتنی بات ہے, اللہ کا معنی صرف بھی ہوتا ہے نا, سوائے اس کے, ابتغاء وجہی, ابتغاء کہتے ہیں تلاش کرنا, باب افتعال, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلاش کرنا. سوائے تلاش کرنا ہے وجہی ربی ہی, اپنے رب کے چہرے کو, الاعلیٰ جو بڑا رب ہے, یعنی اپنے رب کے چہرے کی تلاش میں وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو رب کا چہرے سے مراد رب, اللہ کی رضا, ٹھیک ہے نا, سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے, اس کے علاوہ اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا. آگے بڑی پیاری اللہ نے خوشخبری سنائی, فرمایا والا, اور لا کا معنی ضرور,
تاکید کے لیے نا. سوف کا معنی عن قریب, یرضا یرضیو, عن قریب یرضا یہ راضی ہو جائے گا. جو اس نیت سے خرچ کر رہا ہے کہ اس پر کسی نے احسان بھی نہیں کیا کہ بدلہ چکا رہا ہو اس کا, اور مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا, تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو کر رہا ہے نا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ عن قریب, یہ کیا ہو جائے گا, خوش. کیسے انداز ہے اللہ رب العزت کا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ کے پاس یا کسی بڑے سیٹھ کے پاس کوئی بندہ آئے اور کہے سیٹھ صاحب مجھے جناب اتنے پیسے چاہیے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, دکان بنانی ہے, کاروبار چلانا ہے. سیٹھ صاحب ایک تو یہ ہوتا ہے چیک بنا کے دے دیں یار یہ لے جا, ایک ہوتا ہے بھائی آرام سے بیٹھ جا ہو جائے گا بس, ٹھیک ہے نا. یہ جو انداز ہوتا ہے نا یہ بڑے لوگوں کا انداز ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ تو چھوڑ دے یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تیرے سارے کام تو خوش ہو جائے گا, ٹھیک ہے, بیٹھ جا بس آرام سے, بھی چائے پی, بوتل پی, تیرے لیے میں نے سموسے منگوائے ہیں, پکوڑے منگوائے ہیں, آرام سے بیٹھ کے کھا. اب یہ بھول جا, وہ فکر میں ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے. تو یہ جواب میں کیا کہتا ہے, یرضا, بس تو خوش ہو جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو مجھے خوش کرنے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ عن قریب, یعنی فوراً نہیں ہوگا یہ کام, فوراً نہیں ہوگا. سوف کا معنی عن قریب, مرنے کے بعد. سوف اور دنیا میں بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے, اللہ اتنا دے دیتے ہیں اس کو کہ ریٹرن کر دیتے ہیں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ عن قریب, یہ خوش ہو جائے گا. تو یہ صورت ہے جی سورہ لیل کہتے ہیں اس کا نام ہے, اور اس کا خلاصہ تفسیر تو آپ کے سامنے آ گئی, گرامر بھی آ گئی. خلاصہ صورت کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم اٹھائی. بھائی ان میں کوئی جب وہ مختلف ہیں تو انسان کے اعمال بھی کیا ہیں, ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. تو اچھے اعمال والوں کی یہ علامتیں ہیں کہ ایمان بھی لاتے ہیں اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں. برے لوگوں کی علامتیں ہیں کنجوسی, دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں, آخرت کا انکار کرتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ سے مستغنی سمجھتے ہیں, اللہ کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. اور جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو جہنم سے بچایا جائے گا. جو بخل کرنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. اور اللہ نے بتا دیا ہمارے ذمہ تھا تمہیں راستہ دکھانا, وہ ہم نے دکھا دیا ہے. تو یہ تو صورت الحمدللہ 30واں پارہ ہمارا ختم ہو چکا ہے. ہم نے مشورہ کیا تھا, ارادہ یہ کیا تھا کہ اب ہم بجائے 29ویں پارے کے ڈائریکٹ پہلا پارہ شروع کریں, کیونکہ آپ کو جو نماز میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں انشاءاللہ وہ تو اب کافی حد تک یاد ہو ہی گئی ہوں گی, ان کا ترجمہ بھی. اور اس کو لیکچر کو بھی بار بار سنا کریں, اور لیکچر سے زیادہ لیکچر ایک دفعہ سننے کے بعد اس کو ریوائز خود اپنی زبان سے کیا کریں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو صورت آپ نے پڑھ لی ہے لیکچر میں, آپ اپنے گھر والوں کو بٹھا کے ایک دفعہ اپنے الفاظ میں ان کو وہ ترجمہ بتا دیں. اس سے آپ ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ میں وہ بیٹھ جائے گا. ہمارے ہاں مدارس میں جو طریقہ رائج رہا ہے ہمیشہ, اور اس سے بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں. اور میں کہتا ہوں یونیورسٹیوں میں اگر اسٹوڈنٹس اس طریقے کو اختیار کر لیں نا تو بہت اچھی استعداد کے لوگ پیدا ہوں. بھئی جو لیکچر سنا ہے آپ نے اپنی زبان سے بالکل جیسے استاذ پڑھا رہا ہے اسی طرح آپ نے آگے اس کو ریوائز کرنا ہے, کسی کو سامنے بٹھا کے پڑھانا ہے. اس کو ہم مدرسوں میں کہتے تھے تکرار. جب ہمیں صبح استاذ پڑھاتے تھے نا کوئی بھی کتاب, تو ہم شام کو بیٹھ کے اس کا تکرار کرتے تھے, اس کو ریوائز کرتے تھے. ریوائز کا مطلب خود سے نہیں, کوئی طالب علم ہوتا تھا اس کو بٹھا کے ہم پڑھا رہے ہیں پھر وہ ہمیں, تو اس طرح سے ہر ایک کا ریوائز ہوتا ہے. تو یہ طریقہ جو ہے نا بہت ضروری ہے. تو آپ اس طرح سے انشاءاللہ قرآن جب آپ تکرار کریں گے, اس کو ریوائز کریں گے, زبان سے کہیں گے آپ اس کو کسی کو سامنے بٹھا کے, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو یہ ہمیشہ کے لیے آیتیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی, ترجمہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا, اور پھر اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے انسان کو, عمل کی ترغیب ملتی ہے. انشاءاللہ آج ہم اب پڑھیں گے جی سورہ بقرہ. اور ہم نے سورہ فاتحہ تو الحمدللہ کمپلیٹ کر لی تھی. آج ہم پڑھیں گے جو سورہ بقرہ شروع کریں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, سورہ مائدہ, اس میں احکام بہت ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 30ویں پارے میں صرف آخرت کی باتیں آئی ہیں, احکام نہیں ہیں. تجارت کے مسائل اور ہمارے گھریلو مسائل, حکومت کے مسائل, ان سب چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے, کیونکہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے نا 30واں پارے کا زیادہ تر حصہ. تو مکہ میں تو صرف عقیدے کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے کہ پہلے آخرت پر یقین تو ہو, آخرت پر یقین ہوگا تو پھر انسان عمل کرے گا نا. تو
سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور مائدہ ان میں احکام بہت ہیں، تو دونوں کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ صورتیں نسبتاً آسان بھی ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، 30واں پارہ اور 38واں پارہ مشکل بھی ہے، تو ہم نے ایک مشکل تو الحمدللہ پڑھ لیا، تو اب ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تو اس واقعے کے مناسبت سے اس صورت کا نام البقرہ رکھ دیا گیا۔ قرآن کی سب سے لمبی ترین صورت ہے یہ، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ بقرہ اور آل عمران تلاوت کرتے ہیں تو یہ دو صورتیں قیامت کے دن سائبان کی شکل میں آئیں گی، یعنی سورج کی تپش سے ان کو بچائے ہوئے ہوں گی اور ان کو بادل کی شکل میں ان پر سائبان بن کے آئیں گی۔ اور بہت سارے فضائل اور بھی ہیں سورت کے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں، الف لام میم پر، حروف مقطعات۔ اچھا یہ جو حروف ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں الف لام میم صاد، حامیم عین سین قاف، اس طرح بعض صورتوں کے شروع میں ان کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ ان کا معنی کیا ہے؟ تو صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ ان کا معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، تو یہ متشابہات میں کہلاتے ہیں۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک کو متشابہات کہا جاتا ہے، دوسری آیتوں کو محکمات کہا جاتا ہے، یعنی محکم کی جمع محکمات۔ قرآن سے ہی ثابت ہے یہ، سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں اللہ نے یہ بیان کیا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں بہت سی آیتیں محکم ہیں۔ محکم کا مطلب جن کا معنی بالکل واضح ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کا اصل ہے، اصل کا مطلب ان کی بیس پہ آگے متشابہات کی تفسیر بیان کی جائے گی، یہ اصل ہے۔ یعنی قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جو سمجھ میں ان کا معنی نہیں آتا، تو محکم پہ ان آیتوں کو پیش کیا جائے گا، ان کی ایسی تفسیر نہیں کی جائے گی جو محکم کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال جیسے قرآن میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی ظاہر ہوگی تو سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ اب اس کا مطلب پنڈلی تو اللہ کے بھی کیا اعضاء ہیں کہ وہ ہاتھ پاؤں ہیں اس کے، آنکھ ناک، اور کیا یہ چیزیں کہ انسانوں کی طرح ہے وہ؟ تو قرآن میں یہ آیت ہے متشابہ۔ محکم کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو جس آیت میں آتا ہے اللہ پنڈلی ظاہر کریں گے، اس کی ہم نے ایسی تفسیر کرنی ہے کہ اس محکم سے ٹکرائے نہیں وہ۔ اب اگر آپ کہتے ہیں ایسے ہی پنڈلی ہے جیسے انسانوں کی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب قرآن تو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کوئی مثال اس کائنات میں ملتی نہیں ہے، تو جب ملتی نہیں ہے تو مثال دینا بنتا ہے کیا؟ ناممکن ہے، مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ تو ہم پھر اس کی ایسی تفسیر کریں گے کہ ہم کہیں گے بھائی اللہ کی کوئی صفت مراد ہے اس سے، یا ہے پنڈلی ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے، یعنی محکم اصل ہے۔ تب کیوں قرآن کہہ رہا ہے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ہیں، ماں ہیں، یعنی اصل ہیں وہ محکم آیتیں۔ اور قرآن میں اسی سورت کے پہلے رکوع میں اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں ایسی کیا ہیں؟ متشابہات ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں، متشابہ کا لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے نا، جس کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ اب یہ خوب سمجھ لیں کہ متشابہات کی دو قسمیں ہیں، ایک متشابہ المعنی، یعنی وہ آیتیں جن کا معنی ہی متشابہ ہے، جن کا معنی کا ہی نہیں پتہ کیا ہے، ان کا اصل معنی کا نہیں پتہ، اور دوسرا متشابہ الکیف، کیف کا مطلب ہوتا ہے کیفیت، کہ اس کے لغوی معنی تو ہمیں معلوم ہے، ڈکشنری میں معنی تو پتہ ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ متشابہات کی دو قسمیں۔ تو پہلی قسم اللہ نے جو پہلی قسم ہے وہ ہیں کہ جن کا مطلب ہی نہیں پتہ، وہ ہیں یہ حروف مقطعات، الف لام میم صاد نون والقلم وما یسطرون، نون ان کے اصل معنی ہی نہیں پتہ ہیں کہ اس سے کیا مطلب ہے اس کا۔ نون کا ویسے تو حروف تہجی ہے، لیکن ظاہر ہے قرآن میں نون کا مطلب تو صرف حروف تہجی نہیں ہے نا۔ اب یہ اللہ قیامت کے دن بتا دیں اپنے بندوں کو کہ میری کیا مراد تھی، وہ اللہ ہی جانے۔
اور ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی نہ بتایا ہو، تو اس بارے میں ہمیں کوئی تفصیل معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ متشابہات جن کے اوریجنل معنی ہی معلوم نہیں ہے۔ دوسرا متشابہ وہ ہے جن کے حقیقی معنی تو معلوم ہیں مگر کیفیت معلوم نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں نے ابھی آیت پڑھی سورہ قیامہ میں ہے نا، یوم یکشف عن ساق، سورہ قلم میں ہے کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ اب پنڈلی کے لغوی معنی تو معلوم ہے، پنڈلی کو کہتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ یہاں اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ جیسے میں کہوں آپ کی پنڈلی تو میں ڈیفائن کروں گا بھائی پنڈلی ایسی ہے جو اتنا وزن ہے، اتنی موٹی ہے اور اتنی لمبی ہے اور ان کی پنڈلی جیسی ہے یا اس سے بالکل مخالف ہے، تو یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے نا۔ لیکن قرآن میں جہاں اللہ کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں ان کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن میں آتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، عرش تخت کو کہتے ہیں نا، بادشاہی تخت، تو ساتویں آسمان کے اوپر عرش اور کرسی ہے اور اللہ اس بادشاہی کرسی پہ جلوہ فروز ہیں۔ قرآن میں آتا ہے جگہ جگہ ہے، تو کرسی کا معنی تو کرسی ہوتا ہے، عرش کا معنی عرش ہوتا ہے۔ لیکن اب اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کی کرسی اس طرح کی کوئی کرسی ہے جیسے ہماری کرسی ہوتی ہے یا کوئی ایسا تخت ہے جیسا ہمارا تخت ہوتا ہے، یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیت بالکل مجہول ہے، اس کے بارے میں بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ وہ متشابہ ہیں جن کے لفظی معنی تو ہمیں معلوم ہے مگر کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو والسماوات مطویات والارض، وہ کیا ہے وہ آیت پڑھو جلدی سے، والسماوات مطویات بیمینی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور والارض قبضتہ، اور ایک قبضے میں اللہ کے زمین ہوگی، یعنی اللہ کے ایک ہاتھ میں زمین ہوگی اور ایک ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اب ہاتھ تو ہاتھ ہی کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے، کیسے لپٹے ہوئے ہوں گے؟ کوئی اللہ معاذ اللہ کوئی انسانوں کی طرح تو نہیں ہے نا ہاتھ میں لپٹ، تو اس کی کیفیات ہمیں بالکل بھی یعنی کیفیت کا مطلب کہ کیا کنڈیشن کیا ہے اور حالت کیا ہے یہ ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے۔ اور قرآن میں اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں، جیسے بلکہ حدیث میں بھی ایسے متشابہات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، وکلتا یدیہ یمین، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں، لیفٹ ہینڈ نہیں ہے اللہ کا، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں ہیں۔ حالانکہ یہ عملاً ناممکن ہے کہ کسی کے دو ہاتھوں اور دونوں دائیں ہوں، اس لیے کہ دائیں اور بائیں جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کہا جاتا ہے۔ جو چیز اس طرف کے مقابلے میں اس طرف ہوگی تو وہ کیا کہلائے گی؟ لیفٹ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ایک فرضی چیز ہے نا، لیکن جیسے اللہ کا ہاتھ کا ہونا ہماری عقل سے بالاتر ہے تو ایسے ہی دائیں اور بائیں کا ہونا بھی ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ تو یہ سب چیزیں متشابہات میں آتی ہیں، اور سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں ہی اللہ نے بتا دیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے نا وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں، ابتغاء تاویلہ، ابتغاء الفتنہ، فتنہ پھیلانے کے لیے اور اس کے مفہوم کی گہرائی میں گھسنے کے لیے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کے حقیقی معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، تو اس کی پوری مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ایسے متشابہات قرآن یا حدیث میں جہاں بھی آئیں گے تو ہم نے یہ کہنا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اس کے پوری مراد اللہ ہی جانتا ہے، اس کے پورے حقیقی معنی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں، اس کی بحث میں جانا جائز نہیں ہے۔ باقی پھر اللہ نے ایسا کلام کیا کیوں کہ جس کے پورے معنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسی مبہم باتیں اللہ نے کی کیوں ہیں؟ تو دیکھیں جو حروف مقطعات ہیں نا جن کی حقیقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی اس میں بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اس پہ اور راز اٹھیں ان باتوں سے۔ تو ایک بڑی وجہ یہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا علم ناقص ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے کلام میں الف لام میم کا لفظ آیا، کوئی مفہوم تو ہوگا یقیناً، لغو لفظ تو آ نہیں سکتا، تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو میں تمہیں بتا دوں وہ تو تمہیں معلوم ہے، جو نہیں بتاتا وہ تمہیں معلوم نہیں ہے، تو تم یہ نہ سمجھا کرو ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ اور جو متشابہ المعنی ہے نا، یعنی متشابہ الکیف ہیں، وہ آیتیں جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں وہ آزمائش ہے ہماری، کہ تم جس طرح سے اللہ نے تم سے کلام کیا اور جو
اس کی سرسری مفہوم تمہارے دماغ میں آ رہا ہے, اسی پر اکتفا کرتے ہو یا بلا وجہ گہرائی میں گھس کے فتنہ تلاش کرتے ہو؟ کیونکہ بعض دفعہ کسی علم سے روک دینا اس میں بھی آزمائش ہے. دیکھیں کئی جگہوں پر ہوتا ہے نا, دفتروں میں ہوتا ہے یا ایسے ڈیفنس کے اداروں میں ہوتا ہے کہ بڑا آفیسر منع کر دیتا ہے چھوٹے کو کہ آپ کو اس تحقیق کی اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ اس سے فتنے میں پڑ سکتے ہو. اب چھوٹا پھر بھی تحقیق کرے گا تو سزا ملتی ہے نا اس کو کہ بھئی آپ کیوں تحقیق کر رہے ہو, یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو قرآن چونکہ آزمائش کے لیے نازل ہوا تو اس میں ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ اہل علم کی خواہش ہوتی ہے علم حاصل کرنا, تو ان کو علم سے روک دینا بھی ایک آزمائش ہے. تو اللہ نے بعض جگہوں پہ تو حکم دیا کہ علم حاصل کرو, بعض جگہوں پہ علم حاصل کرنے سے روک دیا. تو کون ہے جو اس آیت پر عمل کرے گا کہ جہاں اللہ نے حکم دیا علم حاصل کرو وہاں حاصل کرے گا, جہاں روک دیا وہاں رکے گا. لیکن اللہ نے اسی آیت میں بتایا جو فتنہ پرست ہے نا وہ محکمات کو چھوڑیں گے, یعنی جہاں اللہ نے کہا علم حاصل کرو وہاں نہیں حاصل کریں گے, جہاں روکا ہے ادھر گھسیں گے وہ. کیونکہ فتنہ پرست آدمی کو ہمیشہ اس علم کا شوق ہوتا ہے جس علم کا وہ مکلف نہیں ہوتا. آپ گھروں میں دیکھو نا, اپنے گھر کا نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے اور اڑوس پڑوس کی ساری خبریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اب یہ علم تو ہے مگر یہ وہ علم ہے جو فتنہ پرستوں کے لیے, وہ ایسے علم میں گھستے ہیں. تو وہ میں اس پر ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں نا, اگرچہ یہ یہاں اس موقع پہ مناسب تو نہیں ہے لیکن اس لحاظ سے مناسب ہے کہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. وہ ایک بچے نے پوچھا نا, ایک ابو نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا تمہیں پتہ ہے علامہ اقبال کون ہے؟ پتہ نہیں ابا کون ہے. اچھا بتاؤ قائد اعظم کون ہے؟ پتہ نہیں ابو کون ہے. تو ابا کو غصہ آیا, کمبخت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا یہ لوگ کون تھے. تو بچہ کہتا ہے ابو آپ کو پتہ ہے وسیم کون ہے؟ نہیں بھائی. ستار کا پتہ ہے کون ہے؟ نہیں بھائی. وہ گھر میں رہو تو پتہ چلے نا. ٹھیک ہے نا. تو بعض لوگوں کو سارے محلے کی خبر ہوتی ہے, اپنی خبر نہیں رکھتے. جن کا تربیت کا اللہ نے مکلف بنایا اس کی فکر نہیں ہے, دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے. تو اسی طرح قرآن میں جو محکم آیتیں ہیں جن کا ہماری عملی زندگی سے عقیدے سے تعلق ہے ان آیتوں پہ ہمیں چلنا ہے. ان آیتوں سے جن سے اللہ نے ہمیں روک دیا تو ان آیتوں سے ہمیں رکنا ہے. تو یہ بھی ایک آزمائش ہے. تو متشابہ آیتیں نازل کرنے کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ اہل علم کی آزمائش. اور دوسرا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے انسانوں کی زبان میں بات کرتے ہیں, کیونکہ عرش, کرسی, تخت یہ سب بادشاہوں کے لیے ہوا کرتے ہیں نا. تو اللہ اپنے لیے وہی چیزیں الفاظ میں وہی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جائیں, جو ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جائیں. اب دیکھیں ہم نے جو ابھی صورت پڑھی اس میں آتا ہے نا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ, اپنے رب کے چہرے کی تلاش میں جو خرچ کرتا ہے. تو دنیا میں ہوتا کیا ہے, جو کسی محبوب کو تلاش کرنے لگتا ہے اس کے چہرے کی تلاش میں ہوتا ہے نا, اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے. تو چونکہ دنیا میں جو بھی عاشق ہوتا ہے اس کو معشوق کے چہرے سے دلچسپی ہوتی ہے کہ مجھے اس کی زیارت ہے. تو اللہ بھی اپنی زیارت کے لیے اور اپنی رضا کے لیے اپنے چہرے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے لیے یہ کہنا کہ ایسا چہرہ جیسے انسانوں کے چہرے ہوتے ہیں یہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے بات کرتے ہیں ان محاورات میں اور ان الفاظ میں جو انسانوں کے ہاں استعمال ہو رہے ہیں. اس میں عرش بھی ہے, اس میں کرسی بھی ہے, اس میں ہاتھ بھی ہیں, دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹا ہوا ہوگا, صحیح ہے نا, اور ایک ہاتھ میں اللہ کے زمین ہوگی. تو اب فتنہ جو عقل مند ہے وہ کہے گا بھائی یہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کلام کیا ہے, اس کا مطلب ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب جگہ اللہ کی حکومت ہے. وہ اتنی بحث سمیٹ کے آگے چلے گا اور کہے گا بھائی اب عمل کو مضبوط کرو. اور جو فتنہ پرست ہے وہ کہے گا نہیں اللہ کے ہاتھ ہیں, اس کا مطلب اللہ انسانوں جیسا ہے, ہاتھ کا مطلب کیا ہے, ہاتھ کا مطلب یہ ہے تو ہاتھ کا مطلب وہ ہے. پھر تو یہ غیر ضروری بحثیں امت میں چھیڑے گا وہ. تو ان متشابہات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بحثوں کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جس کا عملی زندگی سے تعلق ہے. تو ہمیں اپنی تمام یعنی ایکٹیویٹیز کو اپنی صلاحیتوں کو انہی ایکٹیویٹیز میں محدود کرنا چاہیے جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق. تو متشابہات کے علاوہ بہت سے ایسے ٹاپک ہیں جن پہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ فائدے کے بجائے نقصان ہے. تو ٹائم پورا ہو گیا میرا خیال ہے, 40 منٹ ہو گئے پورے. تو ٹھیک ہے, آج ہم نے بس یہ الف لام میم کے بارے میں ہی پڑھا. خلاصہ یہی ہے کہ قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں, محکمات اور متشابہات.
محکمات پر ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے، ان کے معنی بالکل واضح ہیں، اور متشابہات کو ہم نے متشابہات کی دو قسمیں، ایک جس کے معنی ہی معلوم نہ ہو اور ایک جس کے معنی تو معلوم ہو مگر کیفیت معلوم نہ ہو۔ جس کے معنی معلوم نہ ہو وہ حروف مقطعات ہیں، اور جس کے معنی معلوم ہو مگر کیفیت معلوم نہ ہو وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ کے بارے میں آتا ہے ہاتھ ہیں، عرش پر ہوگا، اس کا چہرہ، اس کی پنڈلی، اس طرح کی جو آیتیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔